جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے۔ آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا۔ میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسلام کے نوجوانوں، اس وقت تقریباً 8 سالوں سے ملک کے کیا حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں، پوشیدہ نہیں ہیں۔ حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ مسلمان ڈرا اور سہما ہوا ہے۔ بظاہر اگر کوئی سینہ تان کر چل رہا ہے ایک عام انسان، تو وہ پولیس کا مخبر تو ہو سکتا ہے، مگر سماج کا عزت دار انسان نہیں ہو سکتا۔ سماج کا جو عزت دار انسان ہے وہ اس وقت اپنی جان بچانے کے چکر میں ہے۔ یہاں تک کہ علماء بھی ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں۔ اور میں علماء کی مجلس میں ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، تو بات یہ چل رہی تھی کہ ماحول کچھ اس طرح کا ہے کہ کب کس عالم کو اٹھا لیا جائے کہا نہیں جا سکتا، کس عالم کو کس جرم میں اور کس الزام میں گرفتار کر لیا جائے۔ عالم مجرم نہیں لیکن ملزم بنا کر، مجرم اور ملزم میں فرق ہوتا ہے۔ ملزم کا مطلب ہوتا ہے کسی پر الزام لگانا، اور مجرم کا مطلب ہوتا ہے گناہگار۔ تو کس کو کب ملزم ٹھہرا دیا جائے، ملزم بنا دیا جائے، یہ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ حالات کچھ اس طرح کے ہیں۔ انسان کو اور خاص طور سے مسلمان کو اللہ کی رحمت سے کسی بھی حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نا امیدی اور مایوسی کفر ہے۔ کسی بھی حالت میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حالات چاہے کتنے ہی زیادہ خطرناک ہوں، کتنے ہی زیادہ مخالف ہوں، حالات چاہے انسان کے خلاف ہوں، چاہے سارے راستے انسان کو بند نظر آ رہے ہوں، مگر ایسے ماحول میں بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امیدوار ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر 24ویں پارے میں 3رے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، جنہوں نے اسراف کر لیا، جو حد سے آگے بڑھ گئے، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، جنہوں نے اپنے آپ کو حد سے آگے بڑھا لیا، جو حد سے آگے بڑھ گئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو اور تمام غلطیوں کو اور تمام کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو حالات تو ایسے ہیں کہ مسلمان مایوسی کا شکار ہے، لیکن مایوسی کفر ہے، اور مایوس وہی ہوگا کہ جو مومن نہیں ہوگا۔ مومن کسی بھی حالات میں مایوس نہیں ہو سکتا، چاہے سمندر کے بیچ میں وہ پھنسا ہوا ہو، چاہے وہ کافروں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہو، یا کہیں بھی پھنسا ہوا ہو، مگر مومن مایوس نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور مایوسی یہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ مومن کے لیے جب تمام راستے بند ہو جائیں تو اس کے لیے سب سے بڑا راستہ اللہ اور اس کے رسول کا بتلایا ہوا ہوتا ہے۔ جب سب طرف سے وہ نا امید ہو جائے، جب اسے یہ لگے کہ اب میری مدد کہیں سے بھی نہیں ہو سکتی ہے، تو ایسے حالات میں مومن اللہ کی طرف نظر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اب میری مدد اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ کی طرف سے ہی مدد نازل ہوگی۔ اس کے لیے اللہ کے قریب ہونا پڑے گا۔ اگر کسی کی مدد چاہیے، اگر کسی کی طرف سے رحمت کے امیدوار بنے، اگر ہم کسی کی طرف سے کسی کو اپنا سپورٹر بنائیں، تو ضروری ہے کہ ہم اس کے مخالف نہ بنیں، بلکہ ہم اس کے حامی اور مددگار بنیں، ہم اس کے دوست بنیں، ہم اس کے ناصر بنیں، اس کی مدد کرنے والے بنیں، تو پھر وہ ہماری مدد کرے گا۔ اور دنیا کا بھی دستور ہے کہ مخالف کی مدد نہیں کی جاتی ہے،
بلکہ مخالف کو ناکو چنے چبوائے جاتے ہیں، مخالف کی مخالفت کی جاتی ہے اور دوست کی مدد کی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا بھی دستور ہے۔ اس لیے اللہ کی مدد پانے کے لیے اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہمیں پھر اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری بات ہے۔ اس لیے میری بات آپ یاد رکھیے کہ کیسے بھی حالات ہوں، کسی بھی طرح کے حالات ہوں، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور مایوسی کفر ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ ہر وقت اور ہر زمانے میں اس امت کے اندر اس امت کے حامی اور مددگار اور اس امت کے رہنما موجود رہے ہیں، اور تقریباً 100 سال سے ہمارے اس ملک میں علماء کی ایک سب سے بڑی جماعت جس کا نام جمعیت علماء ہند ہے، وہ پورے ملک کی خدمت کر رہی ہے، مسلمانوں کی خدمت کر رہی ہے۔ اور میں سچی بات کہوں بغیر مبالغے کے، یعنی جھوٹی بات نہیں ہے، سچی بات ہے کہ اگر باہر کے ملکوں کا دباؤ ہمارا ملک مانتا ہے اور اس دباؤ کی وجہ سے ہم اگر بچ رہے ہیں، اگر کوئی جماعت ایسی ہے کہ جو حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے تو وہ یہی جمعیت علماء ہند ہے۔ اس جماعت کی تاریخ بتانا یہ ایک عجیب سا کام ہوگا، کیونکہ سب اس کی تاریخ کو جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو جاننی چاہیے۔ غیر مسلموں کی وہ جماعت جو 100 سال جس کے 100 سال مکمل ہونے والے ہیں، وہ ایسی جماعت ہے کہ اس جماعت کے بارے میں اس ملک کا ہر انسان جانتا ہے، اس کی تاریخ جانتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے مسلمانوں کی جو جماعت ہے، یہ ایسی جماعت ہے کہ جس پر مسلمان ہی غداری کا الزام لگاتے ہیں، اور یہ وہی مسلمان ہیں جو علماء پر الٹے سیدھے الزام لگاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء اس قوم کی خدمت نہیں کر رہے ہیں اور علماء اس قوم کے غدار ہیں۔ ایسا کہنے والے لوگ ہی اس جماعت کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ تو علماء کو یا جمعیت علماء ہند کو برا کہنے والے لوگ وہ ہیں جو نہ مسلمانوں کے بھلے ہیں نہ اسلام کے بھلے ہیں، جو اسلام کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے کہ جو مسلمانوں سے 1-1 روپیہ چن کر جمع کر کے چندہ کر کے مسلمانوں کی خدمت کرتی ہے، چاہے مسلمان کہیں بھی کسی بھی پریشانی کا شکار ہو، چاہے کسی مسلمان کو بے گناہ جیل میں ڈال دیا جائے یا کسی پر مقدمہ دائر کر دیا جائے یا کہیں پر سیلاب آ جائے یا مسلمان فساد کی چپیٹ میں آ جائیں، مسلمانوں پر کچھ بھی پریشانی ہو، یہ وہ جماعت ہے کہ جو مسلمانوں کا ہر طرح سے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور مسلمانوں کا سپورٹ کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے سیدھی بات، آج مدرسے اور تبلیغی جماعت اور ہماری خانقاہ اور ہماری مسجدیں اور ہمارے علماء اور اس ملک بھارت کے مسلمان اگر محفوظ ہیں تو ان سب کے لیے یہ جماعت ایسی ہے کہ جو ان سب کی حفاظت کا کام کرتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت اس ملک میں کام کر رہی ہے، بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے، تو کیا اگر تبلیغی جماعت اتنا بڑا کام کر رہی ہے تو کیا اس کا دشمن نہیں ہے اس ملک کے اندر؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ جب تبلیغی جماعت اتنی بڑی ہے تو اس کے دشمن بھی اتنے ہی بڑے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ پورا کفر چاہتا ہے کہ تبلیغی جماعت کو ختم کر دیا جائے، اور اب سے 3 سال پہلے انہوں نے اس کے لیے پوری محنت کی، اور پورے ملک کا کفر تبلیغی جماعت کو مٹانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ مگر قربان جائیں علماء کرام پر کہ علماء کرام نے، تبلیغی جماعت والوں نے بھی، اور جو تبلیغی جماعت میں نہیں جاتے ہیں مگر تبلیغی جماعت کے سپورٹر ہیں، انہوں نے ہر طرح سے اس کے لیے دعا بھی کی، اور اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے، اور اپنے مشوروں کے ذریعے سے، اور ہر طرح سے انہوں نے اس کا سپورٹ کیا، جس میں سب سے آگے جمعیت علماء ہند ہر جگہ پر، ہر یونٹ میں، ہر ضلع میں اور ہر تحصیل میں آگے نظر آئی۔ تبلیغی جماعت کی بھی حفاظت کر رہی ہے، مدرسوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے۔ اور آج اس ملک بھارت کے اندر اگر ہم جیسے مولوی پر پولیس یا کوئی بھی
آسانی کے ساتھ اگر ہاتھ نہیں ڈال رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے جمعیت علماء ہند کا۔ یہ وہ جماعت ہے، ہماری تبلیغی جماعت کے لیے یہ ڈھال بنی ہوئی ہے، مدرسوں کے لیے ڈھال بنی ہوئی ہے، ہر جماعت کے لیے، ہر نیک کام کے لیے جمعیت علماء ہند ڈھال بنی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے۔ یہ وہ جماعت ہے جو ہر مسلمان سے 1-1 روپیہ مانگتی ہے۔ اس کے جو لوگ ہیں، جو اس کے کارکن ہیں، ہم جیسے لوگ، ہم لوگوں کی خوشامد کرتے ہیں اور خوشامد کر کے 1-1 روپیہ لے کر، 2-2 روپے لے کر انہیں ممبر بناتے ہیں، اور پھر وہ پیسہ وہاں جاتا ہے، اور اس پیسے کے ذریعے سے کہ 1 کروڑ روپے میں جمعیت علماء ہند کے مرکزی دفتر جو دہلی کے اندر ہے، وہاں میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، تو جب یہ بات سامنے آئی کہ 1-1 عالم کے اوپر اور 1-1 جو عام مسلمان ہیں ان کے مقدمے لڑنے کے لیے کہ 1 کروڑ روپے کے وکیل جمعیت علماء ہند کرتی ہے، کہ 1 کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے، تو اگر ہم اس ملک میں اتنے خطرناک ماحول میں بھی کھلے طور پر سانس لے رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں مسجدوں کے اندر، تو اس کے لیے ہمیں اس جماعت کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور یہ وہ جماعت ہے کہ جس کے اندر اس ملک کے بڑے بڑے علماء اس کے اندر جڑے ہوئے اس کو چلا رہے ہیں۔ میں نے بتلایا کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جو مسلمانوں سے پیسہ لیتی ہے اور پھر مسلمانوں پر ہی خرچ کرتی ہے، کہیں پر بھی کسی بھی طرح کا فساد ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ جماعت سب سے آگے کھڑی نظر آتی ہے۔ کہیں بھی فساد ہو جائے، باقی جو جماعتیں ہیں، باقی جو تنظیمیں ہیں، وہ بھی کرتی ہیں کام، وہ بھی آگے بڑھ کے کام کرتی ہیں، مگر وہ جوش میں اور وقتی طور پر کام کرتی ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ مگر یہ وہ جماعت ہے کہ جو آخری دم تک ان مسلمانوں کا، ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے، چاہے وہ مظفر نگر کا دنگا ہو یا دہلی کا فساد ہو یا کہیں کا بھی فساد ہو، یا علماء کو گرفتار کیا جاتا ہے، چاہے ان کے مقدموں کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جمعیت علماء ان میں سب سے آگے رہتی ہے۔ تو میرے ہاتھ میں آپ کیلنڈر دیکھ رہے ہیں، جمعیت علماء ہند نے اس وقت پورے ملک بھارت کے مسلمانوں کو آواز دی ہے اور انہیں رام لیلا گراؤنڈ میں بلایا ہے 12 فروری کو، اسی 12 تاریخ میں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو، اور آواز دی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ وہ حالات ہیں کہ اگر اب نہیں جاگے تو پھر کبھی نہیں جاگو گے، اگر اب ہماری آواز پر لبیک نہیں کہا تو ایسے حالات کر دیے جائیں گے، ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے گا کہ تمہارے جمع ہونے پر بھی پابندی لگ جائے گی۔ رام لیلا گراؤنڈ تو بہت بڑی بات ہے، تم اپنے شہر کے اندر 4 مسلمان کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتے، ایسے ماحول پیدا کر دیے جائیں گے۔ اگر بلایا جا رہا ہے تو جانا چاہیے اور جانا پڑے گا۔ اپنا جو ہماری جیب کے اندر جو پیسہ ہے اس پیسے کو خرچ کرنا پڑے گا، ہمارے پاس جو مال ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ ابھی ہاپوڑ کے اندر 3 دن پہلے جمعیت علماء ضلع ہاپوڑ کی میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کے اندر ہمارے اس مسجد کے ذمہ داران بھی تشریف لے گئے تھے۔ اس میٹنگ کے اندر ایک عالم دین نے یہ قصہ سنایا کہ ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے سنایا جامع مسجد کے اندر ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کے پاس 12 بکریاں تھیں۔ انہوں نے اس سے یہ کہا کہ بھئی ان بکریوں کی کیا کیا آمدنی، اس سے ان کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتلایا کہ میں ان بکریوں سے ہر سال 6 لاکھ روپے کماتا ہوں۔ کتنے پیسے بتائے، زور سے بول کے بتاؤ۔ 6 لاکھ روپے کماتا ہوں ہر سال۔ تو اس آدمی نے یہ کہا، معلوم کرنے والے نے، انہوں نے، کہ ایک بکری تو یہ رہی، اسے ملا کے 13 بکری ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ یہ بکری بھی میری ہے، مگر میں اس بکری کو گنتی میں نہیں لاتا، اس بکری کی جو آمدنی ہے وہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اس کی جو آمدنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، تو اس کی برکت سے یہ جو 12 بکریاں ہیں، ان 12 بکریوں کے جو 6 لاکھ روپے میں کماتا ہوں وہ میرے محفوظ رہتے ہیں، ان پر کوئی بھی آفت نہیں آتی ہے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا جائے تو بہت سارے انسانوں کا دم نکل جاتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر 29ویں پارے میں
ایک بہت اچھا قصہ لکھا ہے کہ یمن کے زروان نامی شہر کے پاس میں ایک علاقہ تھا، ایک جگہ تھی زروان نامی، یمن کے شہر میں وہاں پر ایک جگہ تھی زروان، اس جگہ کا نام تھا۔ وہاں پر ایک آدمی تھا، وہ آدمی قرآن کریم کے اندر ایک قصہ لکھا ہے، وہ جو آدمی تھا وہ اپنی آمدنی کا اس کے جو کھیتی کھلیان کا جو کام تھا، تو جو اس سے آمدنی ہوتی، جو کھیتی باڑی میں سے جو اس کے آتا تھا اگائی کے بعد میں جو اگائی ہوتی تھی، تو ایک سال کا غلہ بچانے کے بعد وہ باقی جتنا بھی ہوتا بہت بڑی مقدار میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتا تھا۔ جب اس آدمی کا انتقال ہوا اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں میں وہ کام آیا، تو اس کے بیٹوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو باپ تھا وہ پاگل تھا، بے وقوف تھا، ہمارے باپ کو کچھ پتہ نہیں تھا، ہمارا باپ مینٹل تھا، اسے کچھ نہیں پتا، صرف ایک سال کا غلہ بچانے کے بعد باقی اتنی بڑی مقدار میں غلہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتا تھا میرا باپ۔ ان سارے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم ایسا کریں گے کہ ہم ایسا طریقہ اپنائیں گے کہ یہ جو غلہ ہم کاٹیں گے ایسے وقت میں کاٹیں گے کہ ہمارے کھیت میں کوئی فقیر نہ آئے، ایسے وقت میں کاٹیں گے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ صبح کو دن نکلنے سے پہلے ہم سارا غلہ کاٹ لیں گے اور دن نکلنے سے پہلے ہی سارا گھر پر پہنچا دیں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد وہ اپنا وہاں سے چلے گئے، اپنے گھر جا کر سو گئے۔ جب صبح کو وہاں سے جب وہ اپنے کھیت پر واپس آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کھیت پر ایک جہنم کی آگ کی طرح ایک آگ اس کے اوپر پھر گئی تھی، اور وہ ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے کسی نے اس کو کاٹ لیا ہو۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ میں اس طرح سے ہوا، بہت زیادہ روئے، پریشان ہوئے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ان کی اس کھیتی سے محروم کر دیا، انہیں ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یمن کے اندر وہ جگہ آج بھی ایسی ہی ہے، آج تک اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے کا قصہ ہے، 2-2.5 ہزار سال پرانا، مگر آج تک وہاں پر کوئی گھاس نہیں اگی، کوئی تنکا نہیں اگا، اتنا خطرناک وہاں پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں وہ بد نصیب ہیں، بہت زیادہ محروم ہیں۔ ہماری جو مسجد ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں پر ہمارے اس شہر ہاپوڑ کے جو بڑے علماء ہیں ان کی خاص طور سے نگاہ رہتی ہے، اس مسجد پر بھی اور برابر والی جو مسجد ہے اس پر بھی، اور آگے والی یہ جو 3 مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کے جو مقتدی ہیں ان مقتدیوں پر ہمارے شہر کے جو ذمہ دار ہیں، جو ہمارے اکابر ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، ان کی نگاہ رہتی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس منبر پر کہی ہوئی بات، اس جگہ پر کہی ہوئی بات اور اس منبر پر بولی جانے والی بات پورے علاقے میں پہنچتی ہے۔ اس بات کو ہمارے جمعیت کے جو ذمہ داران ہیں وہ کہتے ہیں، اور پرسوں بھی انہوں نے یہی بات کہی، ہماری اس مسجد کے ذمہ داروں کے سامنے بھی یہ بات کہی کہ اس مسجد سے کہی جانے والی بات پورے علاقے میں پہنچتی ہے، کیونکہ اس میں جمعہ کے دن مختلف جگہوں کے لوگ آتے ہیں، گاؤں کے لوگ آتے ہیں، شہروں کے لوگ آتے ہیں، اور اس شہر کے ہر محلے کے لوگ آتے ہیں۔ اس مسجد میں کہی ہوئی بات بہت دور تک جاتی ہے، اور اس مسجد میں کہی ہوئی بات مانی بھی جاتی ہے۔ اگر کسی چیز کا اعلان کیا جائے، اس مسجد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو پانی دیتے ہیں۔ اگر امام صاحب کسی بات کو کہہ دیں تو اس مسجد کے جو مقتدی ہیں وہ ان باتوں کو لوٹتے نہیں ہیں۔ اس مسجد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے امام کی باتوں کو مانتے ہیں، چاہے جیب خالی ہی کرنی پڑ جائے، لیکن بات ضرور مانیں گے۔ یہ بات پورے شہر کے لوگوں کو اور پورے شہر کے عالموں کو معلوم ہے۔ آنے والی 12 فروری میں دہلی کے اندر جمعیت علماء ہند کا بہت بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ جو ملک کے حالات ہیں
کتنے خطرناک حالات ہیں اس کے بارے میں بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پروگرام بہت بڑا ہے، اجلاس عام ہے، پورے ہندوستان کے لوگ اس میں شریک ہوں گے۔ جب اجلاس عام ہے، جب اجلاس اتنا بڑا ہے تو اس کا خرچہ بھی بڑا ہوگا، اجلاس بڑا ہے تو خرچہ بھی بڑا ہوگا، اور یہ خرچہ کوئی اور نہیں کرے گا، ہر شہر کے لوگ کریں گے اس خرچے کو۔ ہمارے شہر ہاپوڑ سے 1 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔